اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غار حرا میں جبریل سے پہلی ملاقات کا ذکر ہوا، اس کے بعد پھر ہم بات کر رہے تھے سورہ المدثر کی، جو غالباً دوسری وحی ہے جس میں یہ سورہ کی آیات نازل ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اس میں کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یعنی محمد اٹھیں اور آپ انذار، یعنی آپ ایک تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ قم فانذر، لوگوں کو ڈرائیں، وربک فکبر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں۔ یہ دعوت کی جو لوگ اس دنیا میں، ہم نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ جو لوگ دعوت کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں کسی کہ اللہ تعالیٰ کے کام پہ دعوت و تبلیغ کا، ان کو یہ چیزیں، ان آیات کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو ڈراؤ اس قیامت سے۔ یعنی یہ ہم دنیاوی باتیں بہت ساری کرتے رہتے ہیں دعوت کے سلسلے میں، لیکن وہ بات ہم جو ہمارے اندر ہے نا، ہم نے کہا تھا کہ یہ قیامت پہ ہمارا واپس جانا، یہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا جب ہماری روح کو کریٹ کیا تھا، تو اس کو اجاگر کرنا ہے۔ جب تک ہمیں قیامت کا، ہم لوگوں کو یقین دلانے میں اور اس پہ آمادہ کرنے میں، اس کی جو کچھ ہونے والا ہے حساب کتاب، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اور ہم یہ دنیاوی باتوں کے اندر ذرا زیادہ لگے رہیں گے کہ جی ہمیں یہی جو ہے اکانومی ٹھیک کرنی ہے اور یہ ٹھیک کرنا ہے، وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اصل جو چینج آئے گا کیریکٹر میں، وہ اسی وجہ سے آئے گا جب جواب دہی کے لیے آدمی کو یہ پتہ ہوگا کہ مجھے جو کچھ کرنا ہے اس کا جواب دینا، ورنہ کرپشن بھی ہوگی، لوٹ مار بھی ہوگا، سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن اس چیز کو اجاگر کرنا اور اجاگر رکھنا بہت ضروری ہے۔ فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے وہی دینے والا ہے، اسی کے ذریعے سے سب کچھ ہوگا، سب معاشیات بھی درست ہو جائیں گی اور اخلاقیات بھی درست ہوں گی، وہی کبیر ہے، وہی اس کی کبریائی بیان کرو۔ اس کا مطلب ہے اس کی کبریائی سے بیان بھی کرو اور اس کا نفاذ بھی کرو، اس کے مطابق بھی چلو، اس کو بڑا مانو۔ تو یہ دعوت کے دو پہلو ہوئے، پھر اس کے بعد وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو، اپنے پیراہن کو پاک رکھو۔ اس کے اندر ایک لطیف انداز سے بتایا کہ جب آپ دعوت کا کام دینے، جب آپ لوگوں کو انذار کرنے اور لوگوں کو کبریائی اللہ کی بیان کرنے جائیں گے، تو وہ سب سے پہلی چیز کیا دیکھیں گے؟ وہ دیکھیں گے کہ آپ کا اپنا کیریکٹر کیسا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے کیریکٹر کی پوری حفاظت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں تک لے کے آیا، ابھی پھر دوبارہ اس چیز کو اور ان کے پیرائے میں ہمیں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اپنے کپڑے کو پاک رکھو، مطلب کوئی برائی، کوئی کیریکٹر کے اوپر آپ کے کوئی بری چیز جو ہے اس کا دھبا بھی نظر نہیں آنا چاہیے جب آپ نے ایک دائی کی حیثیت سے لوگوں کے اندر جانا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور جو گندگی ہے، جو برائی ہے، اس سے ہجرت کرو، اس کو نکال دو، اس سے الگ کر دو اپنے آپ سے، اور بالکل پاکیزہ اور ایک ماڈل حیثیت سے جو دائی ہوتا ہے، اس کی یہ بڑی اہمیت ہے کہ اس کا اپنا کردار، اس کا اپنا جو طور طریقے ہیں، اس کے اندر لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، اس سے پہلے کہ اس کی بات مانیں، کہ وہ خود کتنے پانی میں پہلے یہ دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دائی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروریت ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر سابقون الاولون کے معاملات ہیں کہ جو شروع کے مسلمان تھے وہ کون لوگ تھے۔ مثلا ختیجہ فوراً مسلمان ہو گئی تھی، انہوں نے ایمان لے تھی آپ پہ۔ اس کے علی شروع کے جو ایمان لانے والے ہیں، عمر چھوٹی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہتے تھے، سمجھتے تھے چیزوں کو، ایمان لے آئے۔ زید بن حارث ایمان لے آئے، اسی طرح ابو بکر صدیق جو آپ کے دوستوں میں تھے۔ اچھا، آپ کی عمر جو تھی، ابو بکر صدیق بھی آپ سے چھوٹے تھے، 2-3 سال چھوٹے تھے، اور اس طرح جو زیادہ تر جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ ان کی عمریں جو تھی، ابو بکر صدیق سب سے یعنی کبیر السن مسلمانوں میں سے ہیں، یوں سمجھ لیں، جو شروع کے مسلمان ہیں ان میں سے۔ ایک آدھ نام اور آتا ہے ارباز ابن ساریہ کو، جو زیادہ مسلمان تھے لیکن وہ بعد میں ہوئے، لیکن سابقون الاولون کے اندر جو لوگ تھے وہ زیادہ تر نوجوان تھے، زیادہ تر ینگ لوگ تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہے اس وقت، تو ابو بکر ان سے بھی 2-3 سال چھوٹے ہیں، اور وہ ان کو ہم گن رہے ہیں 37-38 سال کے آدمی کو کہ یہ سب سے زیادہ۔ اس کے بعد سارے 30-20 سال کی عمر کے درمیان کے لوگ تھے یہ جو مسلمان ہوئے، اور انہوں نے جو ہے، یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کے اندر یہ کیپیسٹی زیادہ ہے کہ میسج کو وہ ریسیو کر لیں، اللہ تعالیٰ کی
جو کبریائی کے میسج کو، اس اللہ تعالیٰ سے ڈر کے میسج کو، کیونکہ ان کے پاس ایک تو جیسے جیسے انسان کی زندگی بڑھتی چلی جاتی ہے ایسے ایسے اس کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس کا انوالومنٹ دنیا میں بڑھتا چل جاتا ہے، دولت اکٹھا کرنا زیادہ شروع کر دیتا ہے، تو اس کا ذہن جو ہے وہ دوسری طرف زیادہ راغب ہو جاتا ہے، بلکہ ایک نوجوان جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ جمع نہیں ہوئی ہوتی ہیں ابھی، تو اس کا ایک طرح سے ایک پاکیزہ ایک ذہن ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بہت ایسے میسج ہمیں دیے ہیں، آپ کی احادیث کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو عبداللہ ابن مسعود ہوں، کہ عبداللہ ابن عباس ہوں، نعمان ابن بشیر ہوں، یہ سارے ینگ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ایبزارب بھی کیا اور پھر آگے بڑھایا، اور اس کو پریکٹیکلی اس ماڈل کے اوپر اپنی زندگی انہوں نے گزاری۔ تو جب آپ کسی ایک زندگی کو گزارتے ہیں ایک طریقے سے، تو وہ اس کے اندر جو آپ کے کیریکٹر کے اندر وہ چیز ایبزارب ہوتی ہے، آپ کو میمورائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی پھر چیزوں کو، پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جس کو کہتے ہیں انگریزی میں نیچرل ڈسپوزیشن بن جاتا ہے، جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ نیچرلی وہ اسی طرف ہوتا ہے، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ ایک زیادہ عمر کا آدمی جب چیز کو ایک لے کے شروع کرے گا تو اس کو بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی، بڑی اس کو یعنی تربیت اس کو اپنی آپ کی کرنی پڑے گی کہ ایک خاص نہج پہ چلا ہے، اس کو یاد کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک جو شروع سے ہی اسی نہج کے اوپر چلتا چلا ہے، ہم نے بی بی عائشہ کا ذکر کیا کہ وہ ایک نعمت ہے ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں کی صورت میں ہمیں عطا کی، امہات المومنین نے کیا، کہ ان کے ذریعے سے ہمیں کتنا دین ہم تک پہنچا ہے کہ وہ اس لائف کو انہوں نے اس کو برتا، اس میں زندہ رہی اسی ماحول کے اندر ایک چھوٹی عمر سے، وہ سب کچھ میمورائز کرتی چلی گئیں آٹومیٹیکلی، اور وہ فقیہ بھی تھیں، لوگ چیزوں کو انالائز بھی کیا کرتی تھیں۔ تو اس طرح ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو شروع کے مسلمان اس میں زیادہ تر ینگ لوگ تھے، اور ینگ لوگوں کے علاوہ ایک اور جو خصوصیت تھی شروع کے مسلمانوں میں وہ یہ تھی کہ اس میں سے زیادہ تر یوں کہنے کہ معاشی اعتبار سے کم حیثیت لوگ تھے، وہ زیادہ پیسے والے لوگ بہت زیادہ نہیں مسلمان شروع کے، اگر آپ لوگ دیکھ لیں جو مکے میں مسلمان ہیں ان میں غلام ہیں، کمزور لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو یہ اس طرح کے لوگ زیادہ ہوئے۔ آج کل ایک ذرا بڑا ٹرینڈ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کسی چیز کے اندر بھی، چاہے اسلامی کام کر رہے ہوں کہ سیکولر کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سیکولر کاموں میں یا اسلامی کاموں کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی کبھی بات ہوتی ہے الیکٹیبلز کی، کبھی بات ہوتی ہے با اثر افراد کی۔ اب یہ جو با اثر افراد ہیں جو معاشرے میں آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں، ان کے ایک ذہن بنے ہوئے ہیں، اگر انہی پہ آپ توجہ دیں گے اور ان کے لحاظ سے ہی ان کو لے کے آپ تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے کام، جبکہ جو نوجوان ہیں ان کے ذہن ابھی تیار ہونے کو ہیں، اگر وہ اپنی زندگی اسے ایک خاص طریقے سے گزاریں گے تو وہ آپ کے لیے اویلیبل ہوں گے جو بڑی چینج معاشرے میں لا سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر